نے 3 میجر ایئرپورٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آؤٹ سورس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا۔ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے شاید ہمارے جو کشمیری جو ہمارے بیٹھے ہیں لوگ اسمبلی میں، ان کو کشمیر کے تنازع کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اس کی تاریخ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہندو کمیونٹی نے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ کے اندر پچھلے کئی سالوں سے مذہب تبدیلی کے واقعات چل رہے ہیں، جس میں 12، 13 اور 14 سال کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کا مذہب تبدیل کر کے فوری طور پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ کراچی کا، لاہور کا، اسلام آباد کا 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں اور تینوں کی ظاہری بات ہے کافی زیادہ ویلیو ہے اس سلسلے کے اندر۔ اور بھارت میں آبویسلی اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے بھی امیر شاہ کی جو پروپوزل تھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ انڈیا نے $750 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے، آپ یقین مانیں یہاں پر ہلچل مچ گئی، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر انڈیا اتنا اہم ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کرکٹ کو چلا رہا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ تو چلتا ہی انڈیا کے بورڈ کے پیسے پہ ہے۔ آئی سی سی کے بغیر جو ہے، انڈیا کے پیسے کے بغیر کچھ نہیں چلتا۔ جتنا پیسہ آتا ہے کرکٹ کا وہ سب انڈیا کا ہوتا ہے، انڈیا کے پاس آتا ہے۔ مثال کے طور پر کل ہمارے وزیر خارجہ نے ایک افطار پارٹی کر دی، اس میں وہ جو ہیں بھارت کے ناظم الامور بھی آ گئے، تو اس کو بھی ایک اتنی بڑی چیز کر کے پیش کر دیا گیا کہ بہت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بھارت نے کیا زبردست کام کیا، ناظم الامور تشریف لے آئے اور ہمارے وزیر خارجہ نے انوائٹ کیا۔ ایک تو ہماری آرمی مارتی ہے، اب آٹے نے اور راشن کی جو فری ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا لفڑا ہے، تو میں نے پھر اپنے ایک انڈین دوست کو فون کیا، میں نے کہا کیا کرے تم لوگ؟ 2047 تک میں بھارت کو ڈیولپ کر لوں گا۔ تو नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब है। पाकिस्तान के लोग दर दर भटक रहे हैं अपने रोज़गार और खाने के लिए। पाकिस्तान का इकोनॉमिक ठप हो चुका है और पाकिस्तान का सरकार अभी दुनिया भर में लोन मांगते फिर रहा है, लेकिन किसी भी कंट्री उनको लोन देने में इनकार कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अमित शाह ने पहले डिक्लेयर किए थे कि पाकिस्तान में सद्दापीठ मंदिर के लिए एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें भारत लोगों को आसानी होगा वहाँ पे जाना के लिए। इसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंट पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ जाके भारत को मंजूरी दे दी है कि पाकिस्तान में सद्दापीठ कॉरिडोर बना सकते हैं। इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? हमें खबर मिल गई जिस पे मुझे बहुत ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، انہوں نے 29 مارچ کو ایک قرارداد پاس کی ہے، اور قرارداد بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوریڈور بنائیں کرتارپور کوریڈور کی طرح، جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اور آزاد جموں اور کشمیر کو ملائے، کیونکہ وہ وہاں پہ شاردا پیر ہے آزاد جموں اور کشمیر میں، تو وہ ان کے لیے اس کی ایک مذہبی امپورٹنس ہے، جو ہندو ہیں یا کشمیری پنڈتس ہیں، تو ان کے لیے ایک کوریڈور بنایا جیسا سکھوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو شاید اسی پروپوزل سے متاثر ہو کر ہماری جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی ہے، انہوں نے ایک قرارداد پر پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے جو ماشاءاللہ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ اور یہ کشمیری یہ جو پروپوزل یا یہ جو آئیڈیا آیا، یہ عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید احمد صاحب کی ہے، ان کے پارٹی کے ایک ممبر ہیں، بٹ مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، انہوں نے یہ پروپوزل ریزولوشن پیش کی اور سب نے اس کو متفقہ طور پہ وہ بھی کر لیا، اڈاپٹ بھی کر لیا۔ لیکن بہرحال اب وہ قرارداد تو منظور ہو گئی، اور بھارت میں آبویسلی اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے بھی امیر شاہ کی جو پروپوزل تھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سارے اس وقت معاملات گلگت بلتستان سے لے کر آزاد جموں اور کشمیر تک اور یہ کوریڈور کی جو بات ہوئی ہے، یہ سب ایک ہی اس کا شاخسانہ ہے، وہ یہی ہے کہ بس جی جو اسٹیٹس کو ہے اس کے بیسس پہ ہی کشمیر کے معاملے کو حل کریں۔
اب کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایون امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی بس سیٹل ہو جائے، کیونکہ امریکہ کی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں دراڑیں پڑیں اور پاکستان اور بھارت ایک ساتھ مل کر کام کریں. اب مثال کے طور پر کل ہمارے وزیر خارجہ نے ایک افطار پارٹی کر دی، اس میں وہ جو ہیں بھارت کے ناظم الامور بھی آ گئے، تو اس کو بھی ایک اتنی بڑی چیز کر کے پیش کر دیا گیا کہ بہت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بھارت نے کیا زبردست کام کیا، ناظم الامور تشریف لے آئے اور ہمارے وزیر خارجہ نے انوائٹ کیا. پہلے تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ جب ہم بھارت میں ہائی کمشنر تھا تو وہاں بھی ہمیں بلاتے تھے افطار پارٹیوں میں، پریزیڈنسی میں افطار پارٹی ہوتی تھی، پھر پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد 2 سال کے بعد پھر ختم کر دی گئی وہ بھی. پرناب مکھرجی جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت تک تو ہوتی رہی، اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. لیکن وہ بلاتے تھے صرف اسلامک ممالک کو، جو مسلمان ممالک تھے ان کے سفیروں کو یا ہائی کمشنرز کو افطار پارٹیوں میں بلایا جاتا تھا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا کہ تمام سارے ڈپلومیٹک کور ہی کو بلانا ہے، تو یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن کوشچن یہی ہے کہ اب آگے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی میٹنگز بھی آ رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جب تک فیصلے کیے ہیں اسی روشنی میں فیصلے ہوں گے. بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے ورچوئل اٹینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ. اب یہ نہ ہو، میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپریل میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس اپریل کے آخر میں ڈیفنس سیکرٹری کو بھجوا دیں. اس طرح ہمارے فارن منسٹر کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہ بے چینی تو ضرور ہوگی جانے کی، لیکن جانے کی قدم ضرورت نہیں ہے. منسٹر آف اسٹیٹ کو آپ بھجوا دیجئے، اور پھر جو سمٹ ہوگی ہمارے پرائم منسٹر کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت ہو تو آپ فارن منسٹر کو بھجوا دیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ اب نارمل نہیں ہے، پیسے آنا اب نارمل ہے. پاکستان پہلے دن سے ڈیفالٹ ہی تھا. ایون جناح صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے آتے ساتھ امریکہ سے $5 ارب کی ایڈ مانگی تھی، اور پہلی پاکستان میں شپمنٹ ویٹ کی 1949 میں آ چکی تھی. دوسرے سال سے پاکستان نے بھیک مانگنے کا آغاز کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں ساری کی ساری انرجی ریاست کی امریکہ سے پیسے لینے کے چکر میں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم رشیا کے اگینسٹ الائنس سائن کر دیتے ہیں، پیسے دے دیں ہمیں کسی طرح. ایوب خان نے بھی ساری انرجی جس پہ لگائیں، اور باہر سے پیسے آئے، وہ پیسے اکٹھے کیے، ہتھیار ڈیولپ کیے، انڈیا پہ مارچ کھول دیا. انگریزوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہم سے تو کہا تھا روس سے لڑنا ہے. تو یہ ہے کہ 65 وار میں ایک ڈاؤن فال ایسا شروع ہوا اس کے بعد سے کہ اس سے پہلے سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا امیر ہو رہا تھا، تو وہ باہر سے پیسے آ رہے تھے. کمانے تو آپ نے سیکھے ہی نہیں. انڈسٹری ساری کہاں تھی؟ ایسٹ پاکستان میں تھی. 71 میں وہ تو علیحدہ ہو گیا، پھر آپ کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا اب باہر جاؤ، اب باہر جاؤ، مڈل ایسٹ میں نوکریاں کرو، ٹھیک ہے، وہاں جا کے سستی لیبر کرو اور پیسے بھیجو. آج تک وہی چل رہا ہے. تو ہم نے کبھی پیسے کمانا نہیں سیکھے، جنگوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وار ڈریون کنٹری ہے. جیسے ہی افغانستان میں جنگ لگتی ہے مٹھائیاں بڑھتی ہیں یہاں پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اب ڈالر آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چلا گیا تو ڈالر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جب بھی پاکستان کی اکانومی میں بوم آیا وہ باہر سے پیسہ آیا، یہاں سے کچھ ڈیولپ نہیں کیا. سارا اکنامک انالیسس کرنے پاکستان کے 70 سال کا یہی ملے گا آپ کو کہ ایوب صاحب پیسے لے رہے تھے امریکہ سے، اکانومی بہتر ہو گئی، ٹیمپرریلی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوا 65 وار کے بعد. 71 میں پاکستان علیحدہ ہو گیا. 80s میں حالات شدید خراب تھے 78 تک. اس کے بعد میں روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ. پاکستان نے پھر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ڈالر آنا شروع ہو گیا ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ. پھر اکانومی تھوڑی بہتر ہوئی. پھر 98 میں ہم اسی ڈیفالٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. $2.5 ارب اکاؤنٹ میں رہ گیا تھا. فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو چکے تھے. لاکر تک سیز کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ، کچھ نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے.